قرآن کریم کی جب تلاوت کی جاتی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو جب یاد کیا جاتا اور اس کے بعد بعثت سے بھی پہلے جو زمانہ گزر چکا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے، ان زمانوں کو دیکھنے کے بعد اور آج ہماری حالت جو زمانے جاہلیت کے طرح بنی ہے، یہ تمام چیزیں اور ہماری تمام حالتیں اس بات کی طرف غماز ہیں کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب لوگوں نے کتابوں میں رد و بدل کر ڈالی اور اپنے خواہشات کے مطابق اس میں رقم کرنے لگے، لکھنے لگے، پھر اپنی زندگی کو اپنے من چاہی گزارنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے سائے اس پر سے جو اٹھا لیے اور پھر وہ قوم بربادی کے دہانے پہ جانے لگی۔ جب انہوں نے تورات کے عالم ہونے کے باوجود، انجیل پڑھنے کے باوجود اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آنے تھے، تمام پیغمبر کے آ جانے کے باوجود اپنی زندگی میں اپنے منمانی چلائی، اپنے مطابق راتوں دن وہ اپنے بے راہ روی کی شکار جب بننے لگے، جس میں کہ مرد بھی شامل، عورتیں بھی شامل تھی، تو اللہ رب العالمین نے پھر ایسی قوم کو گمراہ قوم قرار دے دیا جو اپنی راہ سے بھٹک گئے، جو اپنی راہ بھلا بیٹھے۔ اور اس زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے اپنے معاشرے کی لوگوں میں جو تباہی تھی، جو بربادی تھی، وہ کس وجہ سے تھی کہ انہوں نے پروردگار عالم کو بھلا بیٹھے اور نبیوں نے جو آ کر انہیں پیغام پروردگار عالم کا سنایا، تمام چیزوں کو اپنے پرے ڈال دیے، اپنے پیچھے ڈال دیے۔ پھر لوگ آپس میں لڑنے لگے، ایک دوسرے کے خون کر دینے کو، ایک دوسرے کے قتل کر دینے کو جب وہ لوگ جرم نہیں گردانتے تھے، کوئی گناہ نہیں سمجھتے تھے، جب اپنی اولاد کو یوں ہی قتل کر دینے کو کوئی برائی نہیں جانتے، ہر طرح کی گناہوں میں ملوث ہو گئے، کیا آپسی تعلقات ہوں، اپنے گھریلو معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں، کنبے قبیلے کا معاملہ ہو، یہاں تک کہ اس زمانے میں لوگ اپنی بہنوں کو، اپنے ماں کو، اپنی بیٹیوں کو پہچاننے بھی بھول گئے۔ جس زمانے میں ایک معمولی سی بات کوئی ہوتی، کئی مہینوں تک، سالوں تک وہ لڑائی آپس کی چلتی رہتی،
معمولی کسی بات پہ کتنی جانیں چلی جاتی. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تشریح کر کے صحابہ کرام سے فرمایا صرف یہی نہیں کہ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ اپنی سوتیلی ماں جو اپنی ماں نہ ہوتی، اپنی سگی ماں نہ ہوتی، جس سے پیدا ہوئے تھے، اس کے ابا نے کسی اور عورت سے نکاح کیے، اس کی سوتیلی ماں ہوئی، جب باپ کا انتقال ہو جاتا، وہ مر جاتے، یہ اب سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتے، اس کو بھی کوئی برائی نہیں سمجھا کرتے تھے، اپنے بھائی کو قتل کر دینے کو برا نہیں جانتے تھے. قرآن کریم نے اعلان فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. کیا لوگوں ان عورتوں سے تم شادیاں نہ کرو جن سے تمہارے باپ نے شادی کر لی، مگر یہ کہ جو آج تک گزر گئے، جو آج تک معاملہ ہو گیا، اس لیے کہ انہو کان فاحشہ، یہ بڑی فحش کام ہے، بڑا برا کام ہے، بڑی بے حیائی کا کام ہے، ومقتا، اور بڑی ہی بےہودگی کا معاملہ ہے، وساء سبیلا، اور بڑا برا طریقہ ہے. ان چیزوں کو برا گردانا